آج کا ہمارا موضوع ہے پہلا مسلمان حکمران ہندوستان شہاب الدین غوری۔ محمد بن قاسم نے راجہ داہر کے دور میں دیبل یعنی کراچی پر حملہ کیا۔ راجہ داہر کو شکست دی، لیکن حکومت جاتے وقت محمد بن قاسم ہندوؤں کے حوالے کر گیا۔ محمود غزنوی نے 17 حملے کیے اور اس کے یہ حملے کامیاب رہے، لیکن اس نے بھی مسلم ریاست قائم نہیں کی۔ شہاب الدین غوری پہلا مسلمان حکمران ہے جس نے ہندوستان کو فتح کیا اور ہندوستان پر ایک کامیاب مسلم حکومت قائم کی۔ شہاب الدین غوری غور کے علاقے کا رہنے والا تھا۔ غور کا علاقہ افغانستان کا حصہ ہے۔ وہاں اس کے بھائی غیاث الدین غوری کی حکومت تھی۔ غیاث الدین غوری کی فوج نے شہاب الدین غوری سپہ سالار کی زیر قیادت پہلے افغانستان کو فتح کیا۔ شہاب الدین غوری 1149 عیسوی کو پیدا ہوا اور 15 مارچ 1206 کو شہید ہوا۔ اس نے تقریباً 57 سال عمر پائی۔ شہاب الدین غوری کی کوئی بہن نہیں تھی، صرف ایک بھائی تھا جس کا نام غیاث الدین غوری تھا، جو کہ غوری سلطنت کا حکمران تھا۔ شہاب الدین غوری 1175 میں ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے نکلا۔ اس نے سندھ فتح کیا، ملتان میں اسماعیلیوں کی حکومت کا خاتمہ کیا، لاہور میں غزنوی خاندان کی حکومت کا خاتمہ کیا، پنجاب کے مختلف اضلاع پر قبضہ کیا۔ وہ درہ خیبر کی بجائے گومل درہ کے ذریعے ہندوستان میں داخل ہوا۔ اسی دوران شہاب الدین غوری نے پشاور پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس کو پہلی بڑی شکست 1191 کو ترائن یا تراوڑی کی پہلی جنگ کے دوران ہوئی۔ یہ جنگ شہاب الدین غوری اور پرتھوی راج کے درمیان ہوئی۔ شہاب الدین غوری کی فوج چند ہزار پر مشتمل تھی، جبکہ پرتھوی راج کے پاس 2 لاکھ کے قریب فوج تھی۔ شہاب الدین غوری کو غلط فہمی تھی کہ محمود غزنوی نے 17 حملے کیے اور ہر دفعہ کامیاب رہا اور میں بھی کامیاب رہوں گا، لیکن اس دفعہ اس کو بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کی فوج کے بہت سے فوجی افسر میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ پرتھوی راج کی فوج اس کو مردہ سمجھ کر چھوڑ گئی۔ جب شام ہوئی تو اس کے چند وفادار فوجیوں نے اس کو لاشوں کے درمیان سے ڈھونڈ نکالا اور غوری سلطنت میں زخمی حالت میں لے گئے۔ وہاں شہاب الدین غوری کا علاج ہوا۔ شہاب الدین غوری نے اپنا لباس تبدیل نہ کیا، وہی جنگی لباس اس نے پورا سال نیچے پہنے رکھا، اوپر وہ نیا لباس پہن لیتا۔ اپنی بیوی سے بھی دور رہا، عبادت کرتا، جنگی حکمت عملی کے بارے میں سوچتا، ورزش کرتا اور بدلے کی تیاری کرتا اور ہندوستان کو فتح کرنے کا خواب دیکھتا۔ اسی دوران اسے حضرت خواجہ معین الدین چشتی صاحب کا پیغام موصول ہوا کہ شہاب الدین بڑی فوج لے کر ہندوستان میں داخل ہو، انشاءاللہ فتح تمہارے قدم چومے گی اور تم ہندوستان کے پہلے فاتح مسلم حکمران بنو گے۔ دوسری طرف پرتھوی راج کی حکومت دہلی اور اجمیر کے علاقہ میں تھی۔ پرتھوی راج حضرت خواجہ معین الدین چشتی صاحب کو تنگ کرتا رہتا تھا۔ 1 سال بعد یعنی 1192 میں دوبارہ ترائن یا تراوڑی کے میدان میں دوسری جنگ کا میدان لگا۔ اس دفعہ غلط فہمی پرتھوی راج کو تھی، وہ تکبر سے بھرا ہوا تھا۔ اس کی فوج 3 لاکھ سے زائد تھی، کئی ہزار گھوڑے اور جنگی ہاتھی اس کے پاس تھے۔ اس دفعہ شہاب الدین غوری بھی 1 لاکھ کے قریب جانثار لے کر آیا تھا، جو کہ جنگی جذبہ سے سرشار تھے، جنہوں نے عہد کیا کہ ہم بھاگیں گے نہیں، ہم ہندوستان کو فتح کریں گے اور یہاں حکومت قائم کریں گے۔ جنگ شروع ہوئی، دونوں اطراف سے بہادری کے مظاہرے ہوئے، لیکن اس مرتبہ شہاب الدین غوری اور اس کی فوج میں لڑنے کا جذبہ پرتھوی راج کی فوج سے زیادہ تھا۔ جنگی حکمت عملی بھی غوری کی بہتر تھی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی صاحب اور ان کے مرید اور ہندوستانی مسلمانوں کی دعائیں بھی شہاب الدین کے ساتھ تھیں۔ کچھ حضرت معین الدین صاحب کے ہندوستانی مریدوں نے بھی شہاب الدین کی طرف سے جنگ میں حصہ لیا۔ آخر فتح شہاب الدین کو ہی۔ پرتھوی راج گرفتار ہوا اور قتل ہوا۔
حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ کی پیش گوئی سچ ثابت ہوئی؟ شہاب الدین غوری اور اس کے کمانڈروں کی فتوحات شروع ہو گئیں۔ ہندوستان میں سب سے بڑی رکاوٹ پرتھوی راج ہی تھا۔ آہستہ آہستہ تقریباً سارا ہندوستان فتح ہو گیا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک درباری نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا، افسوس سلطان، آپ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، آپ کی ایک ہی بیٹی تھی، وہ بھی وفات پا گئی، آپ کی بادشاہت آگے نہیں چل سکے گی۔ شہاب الدین غوری نے اس بات کا ایک تاریخی جواب دیا۔ دوسرے بادشاہوں کے ایک بیٹا یا دو بیٹے ہو سکتے ہیں، میرے ترک غلام ہیں جو میری سلطنتوں کے وارث ہوں گے اور جو میرے بعد ان علاقوں میں خطبہ جمعہ میں میرے نام کو محفوظ رکھنے کا خیال رکھیں گے۔ شہاب الدین غوری کی شہادت کے واقعہ کو مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا ہے۔ جو اکثریت تاریخ دانوں نے بیان کیا ہے وہ کچھ یوں ہے کہ شہاب الدین غوری عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے کہ 20 کے قریب حملہ آوروں نے ان پر حملہ کر دیا۔ اس حملہ میں وہ شہید ہو گئے۔ ان 20 حملہ آوروں کو بھی شہاب الدین کے جانصاروں نے قتل کر دیا۔ ان حملہ آوروں کے بارے میں دو رائے ہیں۔ کچھ تاریخ دان کہتے ہیں کہ یہ ہندو راجپوت کھوکھر تھے اور کچھ کہتے ہیں کہ ملتان کے اسماعیلی تھے۔ بہرحال شہاب الدین غوری 15 مارچ 1206 میں شہید ہو گئے۔ ان کو سہاوا جو کہ جہلم کے قریب ہے وہاں دفن کر دیا گیا۔ ان کی وفات کے بعد شہاب الدین غوری کی پیش گوئی سچ ثابت ہوئی۔ پھر خاندان غلامہ کی حکومت شروع ہوئی جس میں سے ایک مشہور نام قطب الدین ایبک کا نام ہے۔ شہاب الدین غوری راسخ العقیدہ مسلمان تھے۔ وہ غلاموں کو اپنے بیٹوں جیسا سمجھتے تھے۔ غلام بھی ان کو باپ کا درجہ دیتے تھے۔ سہاوا میں شہاب الدین غوری کی ایک عام قبر تھی۔ جب محسن پاکستان ڈاکٹر عبد القدیر خان کو عروج حاصل ہوا تو انہوں نے سہاوا میں پہلے مسلمان حکمران ہندوستان کا ایک شاندار مقبرہ بنایا اور ان کے نام پر میزائل کا نام رکھا، یعنی غوری میزائل۔ یہ ڈاکٹر صاحب کی طرف سے شہاب الدین غوری صاحب کو ایک خراج عقیدت تھا۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے کہ میرے بزرگ شہاب الدین غوری کی فوج کے ساتھ ہندوستان میں داخل ہوئے تھے اور ہندوستان میں ہی ان کی قبریں ہیں۔ تمام مسلمانوں کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں شخصیات کی بشری کمزوریاں معاف فرمائیں اور انہیں جنت الفردوس میں ایک اعلیٰ مقام عطا فرمائیں، آمین۔ پلیز لائک، کمنٹس، شیئر and subscribe my YouTube channel TSC Tarak Search Channel and my YouTube channel TSC Tarak Study Channel Shorts. Thank you.